یا مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 15۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو تسی نعمتی میری نعمت اللہ تی جیڑی میں انعمت کیتی ہے تواڈے تے، انعمت انعام کیتا ہے علیکم تواڈے تے، وانی اور میں بے شک میں فضلتکم فضیلت دیتی تانوں علی العالمین سارے زمانے والے تے، یعنی تمام جڑے اس وقت ایسی جتنے بھی لوگ انہاں سارے تے تانوں فضیلت دیتی کہ تانوں نبیاں دی اولاد بنایا، تواڈی نسل وچ نبی جڑا بھیجے تانوں نبیاں دی اولاد بنایا تے اللہ تعالیٰ نے تانوں عزت دیتی ہے، یہ شرف دیتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے ایمان نہ لے کے اور انہاں دا انکار کر کے تے تسی جڑا کافر ہو گئے اور ذلیل اور رسوا ہو گئے، تے تسی میری او نعمت نوں یاد کرو جڑی میں تواڈے تے کیتی۔ نبیاں دی اولاد ہونا عزت اور شرف دی گل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے واتقوا اور ڈرو یوم لا تجزی، اس دن تو لا تجزی کوئی بدلہ نہیں دے گا نفس کوئی شخص ان نفس کسے دا بھی شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ ہی قبول کیتا جائے گا منہا اس کو یعنی اس جان کو اس بندے کو عدل کوئی معاوضہ، ولا تنفعها اور نہ ہی نفع دے گا نفع دے سکے گا شفاعت کوئی شفاعت، ولا ہم اور نہ ہی ینصرون انہاں دی مدد کیتی جائے۔ اللہ فرماندے کہ تسی اس دن تو ڈرو، یعنی قیامت والے دن تو ڈرو، جس دن قیامت آنی ہے تو اس دن کوئی بندہ کسی بھی جان دا بدلہ نہیں دے سکنا گا، نہ کسی دی مدد کر سکنا گا، نہ دی سفارش دی شفاعت کو کسی نو فائدہ دے گی۔ یہ کافراں واسطے کیونکہ انہاں کیتا یعنی اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا انکار کر دیتا، قرآن پاک دا انکار کر کے تو کافر ہو گئے، تے کافراں واسطے کوئی شفاعت نہیں، کافراں واسطے اگر کوئی سفارش کرے گا بھی تو دی قبول نہیں کیتی جان دی، نہ ہی کافر کسی واسطے سفارش کر سکتے، نہ ہی کافراں واسطے کوئی سفارش ہے۔ لیکن جڑے گنہگار مومن ہون گے انہاں واسطے شفاعت ہوے گی، وہ اگے آوے گا انشاءاللہ عز و جل، جس وقت آیا تو ان کی پھر تمہیں تفصیل دستی جائے۔ واجب تعالیٰ جس وقت ازمایا ابراہیم نو ربہ دے رب نے بکلماتن چند گلاں وچ فاتمہن اور انہوں نے انہاں پوریاں کیتیاں، یعنی پورا اترے آزمائش تے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے کہ جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے کچھ گلاں وچ آزمایا، ادھے وچ بہت ساریاں گلاں جس اگ بھی سٹیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو، اس تو بعد جڑا حضرت اسماعیل اور حضرت حاجر علیہ السلام نو صحرا وچ چھوڑ آئے اللہ دے حکم نال، اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نو جس ذبح کرنے دا حکم آیا، اور اس تو علاوہ اپنے ہجرت کیتی اور ساریاں مشکلات جڑیاں نو چیلیاں، تو اللہ فرماندے اللہ تعالیٰ نے جس وقت آزمایا اور ساریاں آزمائشاں وچ پورے اترے، وہ آزمائشاں وچ پورے اترے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہاں نو اپنا خلیل بنا۔ اللہ فرماندے قال اس نے فرمایا انی جاعلک بے شک میں بنان لگا للناس لوکاں واسطے امام یعنی اللہ تعالیٰ فرماندے جس وقت حضرت ابراہیم نے وہ آزمائشاں نو پورا کیتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آکھیا کہ میں تانوں امام یعنی پیشوا بنان لگا۔ امام تو مراد نبوت نہیں، کیونکہ نبوت انہاں کول پہلے ہی ہے، یعنی دینی پیشوا بنانے ہیں، سارے واسطے پیشوا بنانے ہیں۔ ومن ذریتی اور میری اولاد وچوں ہی، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے انہاں نو نوازیا تے دعا فرمائی کہ میری اولاد وچوں ہی، یا اللہ میری اولاد نو پیشوا بنا، تو فرمایا قال لا ینال عہدی نہیں پہنچدا میرا وعدہ ظالمین ظالماں، یعنی جڑے ظالم ہون گے کافر ہون گے انہاں تک تو میرا وعدہ نہیں پہنچدا، جڑے نیک لوگ ہون گے انہاں نوں میں بناں گا ضرور پیشوا۔ وعیز اور جس وقت جعلنا البیت اسی بنایا خانہ کعبہ نوں مثابۃ للناس پلٹنے اجتماع دی جگہ، مثابہ ہوندا جتے بار بار پلٹ کے جایا جائے، جس طرح حج اور عمرے واسطے بار بار مسلمان جاندے، اجتماع دی جگہ لوکاں للناس لوکاں واسطے، امنا اور امن دی جگہ، کیونکہ ایتھے حرم کعبہ وچ ہر قسم دا جڑا نا ظلم زیادتی شکار اور اگر مجرم بھی آ جائے تے وہ بھی امن پا جانا، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ امن دی جگہ فرمایا۔ تحیزو بنا لو مقام ابراہیم نو مصلی نماز دی جگہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماندے کہ مقام ابراہیم ہے جڑا انہوں نماز دی جگہ بنا لو،
مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جہدے تے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ دی تعمیر کی تے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس پتھر نو جڑا نا نبی دے قدم بوسی دا شرف حاصل ہویا یعنی قدمہ نہ لگا تے اللہ تعالیٰ فرماندن کہ اس نو نماز دی جگہ بنا لو یعنی اس دی اتنی عزت ود گئی او دا جڑا نا اس نسبت دی وجہ نال او دا مقام ود گیا اس پتھر دا تے جڑا پتھر نبیاں دے پیراں نال لا کے جڑا او اتنا شرف پا جاندا تے پھر باقی چیزاں جڑی بھی چیز جڑی ہے وہ نبیاں نال نسبت رکھدی ہے جڑے اللہ دے بندیاں نال نیک بندیاں نال نسبت رکھدی ہے تو اودی بھی عزت اور شرف وچ اضافہ ہوندا وعاہدنا اور اسی حکم دیتا الا ابراہیم نو و اسماعیل اور اسماعیل نو ان طہرا کہ پاک رکھو بیتی میرے گھر نو للطائفین طواف کرنے والے واسطے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے واسطے والرکع السجود اور رکوع کرنے والے واسطے اور سجدہ کرنے والے واسطے یعنی جو خانہ کعبہ دی تعمیر ہوئی پہلے حضرت آدم علیہ السلام دے دور وچ ہوئی تو پھر طوفان نوح وچ جو کعبہ جڑا امنیر منہدم ہو گیا یعنی ختم ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم نے حکم دیتا خانہ کعبہ دی دوبارہ تعمیر دا تو پھر یہ دو سعادت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں حاصل ہوئی پھر اللہ فرماندن کہ اس دی تعمیر تو بعد انہوں صاف ستھرا بھی رکھو یعنی مرداں واسطے حکم ہے کہ اللہ دے نبی نو اللہ دے نبیاں نو حکم دیتا جا رہا ہے کہ تسی میری جڑی جگہ ہے نا مطلب میرا گھر ہے جڑا خانہ کعبہ ہے یا مسجداں نے ساریاں جڑیاں صاف ستھریاں رکھو صاف ستھریاں ہے نا یہ خاص حکم مرداں واسطے کیونکہ مسجداں تے ہوندیاں ہی مرداں واسطے یعنی مرد ہی تے زیادہ عبادت کردے تے انہاں واسطے حکم ہے تو انہاں نو اس حکم تے عمل بھی کرنا چاہیے کہ مرد اس معاملے بہت زیادہ بہت کاٹن جڑے صاف ستھرا رکھتے ہیں مسجداں ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ اتفاق ہویا ایک دو دفعہ نماز پڑھنے دا اتفاق ہویا راستے وچ تے کلینا اس طرح ہوندیاں جس طرح پتہ نہیں نال ہی کوئی پیر لگدا ہے نال ہی چمڑ جان گے اتنا کو حساب کتاب ہوندا ہے تے ساریاں نو چاہیے کہ جڑے مرد ہیں تے انہاں نو صفائی دا بہت خیال رکھنا چاہیے پھر اللہ فرماندن وَإِذْ قَالَ جس وقت آکھیا ابراہیم نے رب اجعل اے رب بنا ہاذا بلدن اس شہر نو امن آلا ورزق اہلہ اور رزق دے اس دے رہن والے نو ثمراتی پھلاں دا من آمنا جڑا بھی ایمان لیا بھی منہم انہاں وچوں باللہ اللہ تے و یوم الآخر اور یوم آخرت ہے یعنی پہلے جس وقت دعا کی تھی تو آکھیا یا اللہ پیشوا میری اولاد وچوں بنا تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف ایمان آلیاں تے ہن دعا دا ادب دا تقاضا بھی یہ سی اور دعائیں بھی یہی فرمائی کہ یا اللہ اس شہر دے رہن والیاں نو جڑا رزق دے لیکن انہاں نو جڑے ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ فرماندے قال ومن کافر جڑا کافر ہویا یعنی جنے کفر کیتا امتی اوہو انہوں بھی میں نفع دیاں گا قلیلم مگر تھوڑا یعنی تھوڑا ثم نضطرہ مجبور کر دیاں گا الی عذاب النار دوزخ دی عذاب کی طرف وبئس المصیر اور بری لوٹنے دی جگہ یعنی اللہ فرماندن کہ جڑا رزق ہے وہ تو میں دونوں نو دیاں گا کافراں نو اور مومناں نو لیکن زیادہ ہوے گا یعنی انہاں نو تو بعد وچ بھی لبے گا مرنے تو بعد بھی لیکن جڑے کافر ہیں انہاں صرف دنیا تے اور مرنے تو بعد انہاں واسطے جہنم دی آگ ہی ہے وَإِذْ اور جس وقت یرفعُ اٹھاندے ابراہیم حضرت ابراہیم بیتی خانہ کعبہ دی بیت یعنی ویسے گھر نو آندے یعنی اتنے مراد اللہ تعالیٰ دا گھر یعنی خانہ کعبہ اسماعیل اور اسماعیل بنیاداں اٹھاندے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں نو پتھر اٹھا کے دیندے تے کیونکہ دونوں نے خدمت کیتی دونوں نو سعادت حاصل ہوئی تے پھر انہوں نے اس تو بعد دعا منگی ربنا تقبل منا اے ساڈے رب قبول کر لے ساڈے کو یعنی یہ خدمت جڑی اسی کیتی ہے خانہ کعبہ دی تعمیر کیتی ہے یہ ساڈے کو قبول فرما انکا انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے وجعلنا مسلمین لک اور سانو بنا لے دونوں مسلمین دا مطلب دونوں یعنی سانو فرما بردار بنا یعنی جڑے پہلے ہی فرما بردار اور اللہ دے نبی اور ہر خواہش اللہ دی رضا تے قربان اور پھر بھی پیار دین کہ جالا سانو مزید جڑا ہے عطا فرما برداری عطا فرما ومن ذریاتنا اور ساڑی اولاد وچوں امتن ایک امت مسلمہ فرما بردار لکا اپنی یعنی اپنی ایک امت ساڑی اولاد وچوں فرما بردار رکھی وارنا اور سانو دکھا دے یا سکھا دے مناسکانا حج دے طریقے علینا توبہ نو قبول فرما ساڑی طرف توجہ فرما
انکا بے شک انت التواب الرحیم تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا اے ساڈے رب وب اس پیج فیہم انہاں وچوں رسولن ایک رسول منہم انہاں وچوں یتلو جڑا تلاوت کرے پڑھے علیہم انہاں اوپر آیاتک تیرے آیتاں یعنی قرآن پاک دی آیتاں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہاں نوں سکھائے کتاب تعلیم دے کتاب دی یعنی قرآن پاک دی یعنی قرآن پاک انہاں نوں صحیح طریقے نال سکھائے دی تعلیم دے۔ اس تو یہ مراد ہے کہ قرآن پاک اتنا آسان نہیں ہے کہ اگر اتنا آسان ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھیجنے کی ضرورت نہیں انہوں سکھانے واسطے۔ ہاں یہ ہے کہ تسی جس وقت تسی نیت کر لیندے اور بار بار انہوں سمجھنے دی کوشش کرتے ہو تو تھوڑی کوشش دی وجہ اللہ تعالیٰ انہوں آسان فرما دینے تو انہوں سمجھ آ جانا۔ ادھے تو نصیحت حاصل کرنا آسان ہے لیکن ادھے تو جڑا مختلف علوم بہت ساریاں گلاں اتنی گہرائی ہے کہ وہ پھر انسان اپنے علم یعنی اپنی جڑی وہ طاقت ہے وہ مطابق ہی جڑا تو قرآن پاک کو علم حاصل کرنا ہے۔ ہاں نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے یعنی نصیحت باقیاں جڑیاں نصیحت والیاں گلاں نوں آسانی نال سمجھ آ جاندیاں قرآن پاک وال حکمت اور حکمت یعنی حکمت تو مراد دنائی دیاں گلاں یا پھر اس تو مراد یہ بھی ہے کہ سنت تو پھر اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور انہاں نوں پاک کرے یعنی انہاں دے نفس نوں پاک کرے انہاں دے دلاں نوں پاک کرے۔ ایک تو ظاہری ہونیاں نا ظاہری طور تے برائیاں جڑیاں باطنی یعنی جڑیاں حسد کینہ بغض تکبر جھوٹ چغلی ساریاں چیزاں تو پاک صاف کر دیو اور صاف ستھرا کر دیو دلاں انکا بے شک تو انتا تو عزیز غالب حکیم اور حکمت والا یعنی بے شک تو غالب بھی اور حکمت والا بھی تو جاننا سارا کچھ انہاں ساریاں چیزاں نوں جاننا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دیاں ساریاں دعاواں نوں سنیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہاں دی اولاد جو پیدا کیتا پھر انہاں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت دے مصداق نو سب تو پہلے صحابہ کرام اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام نو جڑا نا انہاں نے نفساں نو پاک کیتا تزکیہ نفس کیتا انہاں نے کتاب اور حکمت دی تعلیم دیتی کہ پھر وہ اسلام دے افق تے اجے تک وہ ستارے بن کے چمک دین پہ کہ آمنے والے انہاں تو رہنمائی لیندے تے اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں بھی انہاں تو رہنمائی لینے دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے تزکیہ نفس کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام